میں نے اپنی پہلی ملازمت ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں جو تھی اس کو چھوڑ دیا 7-8 مہینے میں. اور پھر مجھے کسی نے بتایا کہ ایک ہفت روزہ میگزین میں، ایک ویکلی میگزین میں کوئی جگہ خالی ہے، وہاں اپلائی کر دو. صحافت کا مجھے شوق تھا، اور میں اس میگزین میں ایسے ہی ٹرو سٹوری چلتے پھرتے، مطلب بالکل ایسے ہی جیسے ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں نوکری ملی تھی ویسے ہی وہاں چلا گیا. خاتون ایڈیٹر تھیں. میں نے کہا جی مجھے کوئی جاب چاہیے. انہوں نے پوچھا کہ کتنا پڑھے ہو. میں نے کہا جی انگریزی ادب میں ایم اے کیا ہے، کچھ لکھ کے دکھاؤ. ایک مضمون لکھوایا انہوں نے مجھ سے، مجھے انہیں بہت پسند آیا. انہوں نے کہا کل سے مجھے یہاں ہمیں جوائن کر لیں آپ. تو یوں میری صحافت میں میرا داخلہ ہوا، اور میں باقاعدہ صحافی بن گیا، ڈیسک پہ کام کیا. لیکن میں نے شروع میں ہی طے کر لیا تھا کہ میں صرف کلچر، آرٹ، فنون پہ لکھوں گا، اور دیگر موضوعات پہ نہیں. جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ یہ تقریباً مڈ 90s ارلی 90s کا دور ہے، اور یہ دنیا میں کلچرل لینڈسکیپ پہ بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. نصرت فتح علی خان صاحب ایک واٹ این آرٹسٹ، وہ دنیا میں اپنا نام کما رہے ہیں، اپنا سکہ جما رہے ہیں. کوئنٹن ٹیرنٹینو جیسے ڈائریکٹر سامنے آتا ہے اور تہلکہ مچ جاتا ہے. پھر میرے ون آف مائی فیوریٹ ڈائریکٹرز میں بتا چکا ہوں، کرسٹوف کیسلاوسکی، ان کی فلمیں آتی ہیں. گرنج میوزک بہت مقبول ہوتا ہے اور راک کو ریپلیس کرتا ہے. راک کی فارم ہے لیکن گرنج کے سب دیوانے ہو جاتے ہیں، نروانا، پرل جیم. ہندوستان میں بھی اسی طرح کی ایک بہت بڑی تبدیلی وہاں کے کلچرل لینڈسکیپ پہ آتی ہے، اور وہ تبدیلی شاہ رخ خان کی صورت میں. ایک شاہ رخ خان نامی ایک ایکٹر آتا ہے، اور آتے ہی جیسے ہی وہ پردے یعنی سلور اسکرین پر نمودار ہوتا ہے تو نوٹس کیا جاتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ کو فوراً نوٹس کیا جائے، آپ کے بارے میں، آپ کو دیکھا جائے، لکھا جائے آپ کے بارے میں. شاہ رخ خان کی سن 92 میں ایک فلم آئی تھی دیوانہ، لیکن اس سے پہلے وہ ٹیلی ویژن کی 1-2 سیریز کر چکے تھے، اور کچھ لوگ ان کو انڈسٹری کے جانتے تھے. پھر ان کو ایک فلم ملی دیوانہ میں، رشی کپور کا مرکزی کردار تھا. شاہ رخ کو وہاں نوٹس کیا گیا، اور پھر ہی نیور لک بیک. جو 2-3 چیزیں شاہ رخ خان کے حق میں گئیں، اور جو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پر بات کرنا بہت ضروری ہے شاہ رخ کے کیریئر کو سمجھنے کے لیے، اور کہ شاید ان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے بھی. 2-3 چیزیں ایسی ہوئیں جو ذرا مختلف تھیں، بلکہ خاصی مختلف تھیں. پہلی بات تو یہ کہ جب کوئی انڈسٹری میں آتا ہے اور نوجوان لڑکا آتا ہے، لڑکی بھی، تو اسے ہیرو یا ہیروئن بننے کا شوق ہوتا ہے، اور اچھی چھوی، اچھی امیج بنانے کا شوق ہوتا ہے. لیکن شاہ رخ نے شروع میں اپنے آغاز میں، کیریئر کے آغاز میں ہی اس طرح کے کردار کیے جنہیں آپ منفی کہہ سکتے ہیں. جیسے ڈر ایک فلم، بازیگر ایک فلم، اس میں ان کے منفی کردار تھے، اور بہت ہی کمال کی اس میں اداکاری کی انہوں نے. اور دوسری بات یہ کہ جو ان کی اداکاری سے چیز جوڑی گئی وہ ان کی توانائی تھی. انرجی کا لفظ بہت استعمال کیا جاتا تھا کہ انہوں نے بولا بے پناہ انرجی ہے شاہ رخ خان میں. ظاہر ہے نوجوانوں میں ہوتی ہے، لیکن ہر نوجوان اس انرجی کے ساتھ آتا نہیں ہے، اور شاہ رخ خان نے بھرپور توانائی کے ساتھ کام کیا. دوسری چیز یعنی ایک تو چوائسز، وجودیت کی ایک تحریک ہے فلسفے میں، جس کا اگر اس کو ایک جملے میں سم اپ اگر کریں تو یہ ہے کہ وی آر دا سم ٹوٹل آف دا چوائسیز دیٹ وی میک ان آور لائفز. آپ اپنی زندگی میں انتخاب کیا کرتے ہیں، آپ اپنے لیے جو بھی چنتے ہیں، جس چیز کا انتخاب کرتے ہیں آپ وہ بن جاتے ہیں. یعنی میں نے ایک خاص ادارے سے تعلیم حاصل کی، ایک خاص گھرانے میں پلا بڑھا، ایک لڑکی سے عشق ہوا، شادی کا فیصلہ کیا گیا، پیسے کیسے کمائے، کون سے شعبے میں نوکری کی، یہ سب آپ کی اپنی چوائسیز ہوتی ہیں، اور یہ آپ کی شخصیت کو بناتی ہیں. شاہ رخ خان کی شروع میں جو چوائسیز ہیں وہ بہت ہی لاجواب چوائسیز تھیں، اور لوگوں نے نوٹس کیا کہ نیا لڑکا منفی کردار کر رہا ہے. اور پھر اچانک وہ یعنی یہ فیئر لیسنس، ایک بے خوفی تھی شاہ رخ خان کے اندر. یہ بہت اہم بات، پہلی بات جو شاہ رخ سے آپ جوڑیں گے ان کی بے خوفی، فیئر لیسنس، ڈر نہیں تھا کوئی. اور پھر انہوں نے ایسے کام کیے، ایسے رول کیے جو دوسرے اپنے کیریئر کی ابتدا میں کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. پھر 1995 میں وہ آئیکونک فلم آئی. آئیکونک کا لفظ مجھے
اچھا نہیں لگتا لیکن سمجھانے کے لیے، دل والے دلہنیا لے جائیں گے، اور ان کی ایک نئی چھوی بنی ایک رومانٹک ہیرو کی، اور انہوں نے پھر ایک جست لگائی اور سپر سٹارڈم کی طرف قدم رکھا، ایک اداکار سے سپر سٹارڈم کی طرف قدم رکھا۔ اور اس دوران 90 کی جو دہائی ہے اس میں بے پناہ اچھا کام کیا شاہ رخ خان نے، اس میں ان کی بہت سی فلمیں ناکام بھی ہوئی ہیں۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو شاہ رخ کے فنکار کو جاننا ہے تو ان کی وہ فلمیں دیکھیں جو ناکام ہوئی۔ مثال کے طور پر میں نام بتاتا ہوں، ایک فلم تھی او ڈارلنگ یہ ہے انڈیا، میرے خیال ہے 2-3 دن چلی وہ۔ ایک فلم تھی گڈو، منیشا کوئرالہ تھی اس میں ان کے ساتھ۔ ایک فلم تھی مایا میم صاحب، مایا میم صاحب شاید چلی تھوڑی بہت لیکن بہت اچھی فلم تھی، شاہ رخ کا اس میں بہت کمال کا کام ہے۔ پھر کچھ الگ طرز کی فلمیں جیسے کبھی ہاں کبھی نہ، سب جانتے ہیں اس فلم کے گانے، اس فلم میں شاہ رخ کے اگین وہ جو انرجی ہے ان کے کام میں۔ تو ایک تو فیئرلیسنس، بے خوفی، دوسری بات چوائسز، بہت اہم ہوتا ہے کسی بھی انسان اور خاص طور پر فنکار کی زندگی میں اپنے لیے انتخاب کرنا چیزوں کا، وہی اس کو آگے آہستہ آہستہ لے جاتی ہیں یا پیچھے کی طرف دھکیل دیتی ہیں۔ تیسری بات جو شاہ رخ خان کے بارے میں جاننا یا اس کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی برصغیر میں خاص طور پر ہیرو یا ہیروئن کا ایک خاص امیج ہے، یعنی ہیروئن ہوگی تو گوری چٹی ہوگی، خوبصورت ہوگی، دراز قد ہوگی، لمبے بال ہوں گے، ڈانس آتا ہوگا، ایک کنونشنل ایک اپروچ ہے۔ اسی طرح ہیروز کے بارے میں، مرد حضرات کے بارے میں بھی خاص۔ لیکن اگر آپ شاہ رخ کو دیکھیں گے تو شاہ رخ کا جو رکھ رکھاؤ تھا، جو شکل، جو حلیہ ہے، وہ خاصا ان کنونشنل سا تھا۔ تو یہ بھی ایک اچنبے کی بات تھی کہ ان کنونشنل لک والا آدمی ہیرو کیسے بن جاتا ہے۔ ظاہر ہے اس میں اس کی صلاحیت کا دخل ہے۔ بعد میں خیر جب آپ امیر ہو جاتے ہیں، جب پیسہ کسی کے پاس آ جاتا ہے تو ان کنونشنل کام کنونشنالٹی کی طرف چل پڑتے ہیں، یہ ایک الگ بحث۔ بٹ دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، میرا خیال یہ ہے، دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کسی کا قول ہے، اور یہ کسی بھی فنکار کے لیے بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا یا جاننا۔ کوئی بھی عظیم فنکار، آپ دنیا کا کسی بھی عظیم فنکار کو، شاعر، ادیب، اداکار، ہدایت کار، پینٹر کو، موسیقار، اس کے لیے ایک بات بہت ضروری ہے۔ کسی کا قول ہے، اب میں نہیں جانتا کہ قول کس کا ہے، مجھے معلوم ہے لیکن میں اگر غلط کہہ جاؤں گا تو لوگ پکڑ لیں گے، لیکن قول سنا دیتا ہوں۔ Nothing is more rare in a man than an act of his own. And nothing is more rare in a man than an act of his own. Most people are other people. یعنی اوریجنلٹی، بڑا فنکار وہ ہوتا ہے جو کسی کو فالو نہیں کرتا، ابتدا کرتا ہے، ایک ٹریل بلیز کرتا ہے، ایک ٹریل بلیزر ہوتا ہے، ابتدا کرتا ہے، لوگ اسے فالو کرتے ہیں۔ بہت بڑی مثال مارلن برانڈو کی ہے، میرے نزدیک اسکرین پر ان سے بڑا اداکار نہیں آیا دنیا میں، مارلن برانڈو۔ اگر آپ مارلن برانڈو کی ٹریجیکٹری دیکھیں گے کیریئر کی، تو انہوں نے ان کو لوگوں نے فالو کیا، انہوں نے ایک خاص طرح کی اداکاری کو، جو بالکل اداکاری سے زیادہ جانکاری دکھائی دیتی ہے، زندگی سے جانکاری یا زندگی کی جانکاری، ان کو فالو کیا۔ برانڈو نہ ہوتے تو آج جو آپ ہالی ووڈ میں بڑے بڑے اداکار دیکھ رہے ہیں اور اس طرح کی جو چیزیں سننے میں آتی ہیں، میتھڈ ایکٹنگ اور یہ ایکٹنگ اور فلاں ایکٹنگ، یہ برانڈو نہ ہوتا تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا، یا ان کا ذکر اتنا نہ ہوتا۔ شاہ رخ خان جیسا بھی تھا اوریجنل تھا۔ تو اب 2-3 چیزیں ہو گئی، پھر اگین چوائسیز والی باتیں، پھر جب جیسے جیسے ان کی شہرت بڑھی، کام انہوں نے اور اچھا کیا، ہمت تھی، جذبہ تھا، پیشن بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب 21ویں صدی شروع ہوئی، 21st سینچری، تو اور بہت کچھ ایسی فلمیں کی انہوں نے، تو میں سمجھتا ہوں ان کے کیریئر پہ یعنی بہت ہی نمایاں فلمیں ہیں، جیسے سوادیس ایک فلم بہت اچھی فلم بنی، چک دے انڈیا ایک بہت اچھی فلم ہے، اور ایک سیریز ہے شاہ رخ خان کی فلموں کی، ایک قطار ہے کمال کی فلموں کی، اور ان کے سٹارڈم کو استحکام بخشنے والی۔ تو پھر شاہ رخ خان نے پلٹ کے نہیں دیکھا اور دنیا کے عظیم ترین فنکاروں میں ان کا شمار ہونے لگا، اور اب بھی ہے۔
لیکن اب جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ شاید کچھ لوگوں کو پسند نہ آئے، اس کے لیے میں پہلے سے معافی طلب کرتا ہوں۔ دیکھیے یہی خوبیاں تھیں جو میرے نزدیک شاہ رخ خان کی، اور میں بھی مداح تھا، بلکہ مجھے یاد ہے ان کی ایک فلم تھی دل سے، جو منی رتنم نے ڈائریکٹ کی تھی، اس پہ تو میرا ایک فلسفے کے طالب علم سے بہت ٹھیک ٹھاک بحث تکرار ہوئی تھی، جھگڑا کے قریب، یعنی جھگڑا تک ہو گیا تھا، ہم سی ویو پہ کھڑے ہوئے تھے اور میں اس فلم کی تعریف کر رہا تھا، اور وہ جو فلسفے کا طالب علم تھا، اب استاد ہے وہ غالباً، وہ مجھ سے بحث کر رہا تھا کہ کیا ہے اس فلم میں کیا تھا، اور میں اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ دیکھیے یوں ہے اور یوں ہے یوں ہے۔ تو ہم نے تو یعنی شاہ رخ خان کے بہت حمایتی رہے اور اب بھی ہیں، لیکن اب انہی باتوں کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھیے۔ ایک ہندوستانی لکھاری ہیں، شاید بیوروکریٹ تھے، ان کا نام ہے اوے شکلا۔ ان کی 2-3 برس پہلے ایک کتاب آئی تھی، انڈیاز ڈسپیئرنگ ڈیموکریسی، اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن، یہی ٹائٹل تھا اس کا۔ بعد میں بھی ان کی کتابیں آئی ہیں کچھ۔ انہوں نے کچھ فنکاروں کے بارے میں کچھ یعنی تنقید لکھی ہے، اس میں شاہ رخ خان بھی ہے۔ دیکھیے گزشتہ 14-15 برس میں ہندوستانی سماج، اب میں پہلے ایک اور بات واضح کر دوں کہ میں جس مکتبہ فکر سے آتا ہوں، اسکول آف تھاٹ، میں آرٹ فار آرٹ سیک کا قائل ہوں، یعنی مجھے آرٹ، کوئی بھی آرٹ ہے، فلم، شاعری، ناول، پینٹنگ، موسیقی، کچھ بھی ہے، مجھے پہلے جمالیاتی طور پر تسکین دیتا ہے، پھر کہیں یعنی دانش کی سطح پر، لیکن جمالیات بہت ضروری ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ آرٹ سے آپ معاشرے میں کوئی بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں، یہ بھی ایک بحث طلب نقطہ ہے، لیکن میں ایک فرد بھی تو ہوں، میں ایک انسان بھی تو ہوں، تو میں معاشرے سے جڑا ہوا بھی ہوں۔ معاشرہ افراد کا مجموعہ ہوتا ہے، سوسائٹی جو ہے بہت سے افراد کا مجموعہ ہوتی ہے۔ ہندوستانی سماج میں بہت تیزی سے تبدیلی آئی ہے 14-15 برسوں میں، اور یہ بری تبدیلی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہندوستانی سماج ایک خاص طرح کی تنزلی کا شکار ہے، ڈکلائن کا شکار ہے، اور بلکہ خاصا گر چکا ہے، اور وہاں بہت ساری دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ جب سے میرا خیال یہ ہے کہ ایک خاص طرح کی حکومت آئی ہے، وہاں بہت تبدیلی آ گئی ہے۔ ایسے میں بہت کچھ برا ہوا ہے وہاں، اور فنکاروں کے ساتھ بھی برا ہوا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے، میں ابھی 2 گھنٹے پہلے ایک صاحب کا انٹرویو دیکھ رہا تھا سلمان خان اور ان کی فیملی کے خلاف۔ اس طرح کی چیزیں پہلے نہیں ہوتی تھیں، لیکن اب آزادی سے ہونے لگی ہیں، سب کو اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے۔ لیکن اب ہندوستانی سماج میں اب لکیریں اور دراڑیں بہت آ گئی ہیں۔ جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس کی رائے بہت کاؤنٹ کرتی ہے، بہت میٹر کرتی ہے، اس کی رائے کی اہمیت ہوتی ہے۔ ہندوستانی سماج میں جب سے تبدیلی آنا شروع ہوئی اور بری تبدیلی آنا شروع ہوئی، تب سے آپ نوٹ کریں کہ شاہ رخ خان لگتا ہے ایسا ہے کہ اس سماج کا حصہ نہیں، اس میں تبدیلی آ رہی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بڑھ چڑھ کر سینے چڑھا کر سامنے آ جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آدمی کو اپنا بچاؤ بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن وہ اقبال پیرزادہ کا ایک مصرع ہے کہ وہاں تو بولو رفیقو جہاں ضروری ہے۔ اوے شکلا کی میں بات کر رہا تھا، انہوں نے کتاب لکھی انڈیاز ڈسپیئرنگ ڈیموکریسی، جس میں انہوں نے شاہ رخ خان کو بے ضمیر آدمی کہا، ہی لیکس کانشنس، اور یہ ایک بہت سنگین، بہت سنجیدہ الزام ہے۔ اور شاہ رخ خان ایک بہت کامیاب اداکار ہیں، پچھلے 2-3 برسوں میں جوان اور پٹھان جیسی بے حد کامیاب فلمیں ان کی آئی ہیں، اور دوبارہ ان کی ایک ساکھ بحال ہوئی ہے بطور ایک سٹار کے، فنکار کے نہیں، بطور ایک سٹار کے ساکھ بحال ہوئی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، جو 2-3 چیزیں خوبیاں میں نے آپ کو شاہ رخ خان کی شروع میں بتائی ہیں، فیئر لیسنس، بے خوفی، اوریجنل ہونا اور چوائسز، ان تینوں کی طرف ان تینوں اعتبار سے وہ بدلے ہیں۔ ایسا دکھائی دیتا ہے،
خدا کرے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، کہ ان کے اندر ایک خاص طرح کا خوف بھی ہے، یعنی جو پہلے نہیں تھا، اب وہ بہت بڑے سٹار ہو چکے ہیں، دنیا جانتی ہے ان کو، ان کی چوائسیز بھی اب ایسی ہیں کہ لوگ ان کی اداکارانہ صلاحیتوں پر انگلی اٹھاتے ہیں، ان کے سٹارڈم پہ نہیں لیکن ان کی فنکارانہ صلاحیتوں پہ انگلی اٹھاتے ہیں۔ تیسری چیز جو ان کی ہے، جو اوریجنل ہونا، وہ بھی قائم ہے، اور سماج، کلچر، ثقافت سماج سے ظاہر جڑا ہوا ہوتا ہے۔ شاہ رخ خان کا تاریخ میں نام تو آ چکا ہے، لیکن ابھی تاریخ بن رہی ہے، ابھی تاریخ لکھی جا رہی ہے، ابھی تاریخ میں شاہ رخ خان کا باب ختم نہیں ہوا ہے، ان کو ذرا سا سوچنا پڑے گا۔